بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تحفہ والدین برائے تربیت اولاد۔ عنوان ہے والدین پر اولاد کے حقوق اور ذمہ داریاں۔ اولاد پر والدین کے کیا حقوق عائد ہیں، یہ بات ہم سنتے رہتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں والدین کے حقوق کا جا بجا بیان ہمیں ملتا ہے، لیکن یہاں ہم والدین کی معلومات کے لیے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ خود والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہیں، کیونکہ اسلام کسی کو یک طرفہ حق نہیں دیتا، بلکہ ہر انسان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جو دوسروں کے ذمہ فرض ہوتے ہیں، دوسری طرف کچھ فرائض ہوتے ہیں جو دوسروں کو حقوق کے طور پر ادا کرنے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح والدین پر اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں جو والدین کے فرائض میں شامل ہیں، یہاں ان کا تذکرہ ہوگا۔ اولاد کے حقوق کی پہچان والدین کے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ شروع سے ہی والدین بچوں کے ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کر سکیں، ورنہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات والدین بچوں کے اصل حقوق کی ادائیگی کی پرواہ تو نہیں کرتے، لیکن اولاد کی محبت میں ایسی چیزیں ان کو دینے کا اہتمام کرتے ہیں جو شاید والدین کی ذمہ داری میں داخل نہیں۔ مثلا بعض امیر والدین کی طرف سے اپنے ہر بچے کو پلاٹ، گھر اور بینک بیلنس دینے کی کوشش تو کی جاتی ہے، لیکن ان کی تربیت درست طریقے سے کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اور اس کام کو کرنے کے لیے بعض اوقات یہ والدین اپنے آپ کو بلا وجہ کوفت میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات حرام آمدنی سے یہ سب کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حرام لقمے سے بچوں کی پرورش اور اصل فریضے سے روگردانی کے نتیجے میں بعد میں اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی اولاد والدین کو پریشان کرتی رہتی ہے، اور والدین پچھتاتے ہوئے یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن وہ بڑھاپے میں ہمیں یہ صلہ دے رہے ہیں۔ جی ہاں، بدقسمتی سے ان والدین نے اپنے بچوں کے لیے وہ سب کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اولاد کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے والے والدین اور نتیجے میں اولاد کی نافرمانی کا ایک مشہور واقعہ سیرت کی کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنے بیٹے کی شکایت لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، وہ ہمیں ستاتا ہے، آپ اسے بلا کر سمجھائیے یا اسے سزا دیجیے تاکہ وہ فرما بردار ہو اور ہمیں نہ ستائے۔ امیر المؤمنین نے لڑکے کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارے والد یہ شکایت کر رہے ہیں کہ تم اس کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کو اذیت پہنچاتے ہو، ایسا کیوں ہے؟ کیا تمہیں والدین کے حقوق کا پتہ نہیں؟ لڑکے نے امیر المؤمنین سے استفسار کیا کہ امیر المؤمنین، کیا والدین پر اولاد کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی ہاں۔ لڑکے نے پوچھا، وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ والد اس کے لیے ماں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرے، یعنی نکاح ایسی عورت سے کرے جو مومن ہو، آزاد ہو، نیک ہو، متقی ہو اور سلیقہ مند ہو وغیرہ، تاکہ اچھی نسل تیار ہو سکے۔ مزید حقوق یہ ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان کہے، عقیقہ کرے، اس کا اچھا سا بامانہ نام رکھے، رزق حلال سے اس کی پرورش کرے اور اس کی تعلیم و تربیت بہت اچھی طرح سے کرے،
اس کو زندگی کے آداب سکھائے، اسے کوئی فن ہنر سکھائے اور پھر جوان ہونے پر اس کا نکاح مناسب جگہ پر کرا دے وغیرہ۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سارے حقوق کا ذکر کیا تو وہ لڑکا کہنے لگا، امیر المؤمنین، میرے باپ نے ان حقوق میں سے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ میرے باپ نے ایک مجوسیہ باندی سے شادی کی جس میں ایمان اور سلیقہ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام جعل رکھا، جو گوبر کے ایک کیڑے کا نام ہے، اور آج تک لوگ اس نام کی وجہ سے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے باپ نے مجھے کوئی تعلیم دی اور نہ ہی میری تربیت کی، ایسے میں ظاہر ہے کہ مجھے نافرمان بننا ہی تھا۔ لڑکے کی یہ ردات سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باپ کی درخواست خارج کر دی اور فرمایا کہ تم نے اپنے فرائض ادا نہیں کیے تو پھر حقوق کا تقاضا کیوں کرتے ہو؟ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ذمے اولاد کے کچھ حقوق ہیں۔ والدین پہلے ان حقوق کو سمجھیں اور پھر ان کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اگر والدین ان حقوق کی ادائیگی میں ناکام رہتے ہیں تو پھر نافرمان اولاد کی اذیت برداشت کرنے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ ذیل میں ہم والدین پر اولاد کے حقوق کو اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے، لیکن والدین کے ذمے اولاد کے حقوق کی یہاں دو قسمیں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی قسم اخلاقی حقوق کی ہے کہ جن کی پابندی والدین کا اخلاقی اور معاشرتی فرض ہے، اور دوسری قسم آئینی حقوق کی ہے جن کی ادائیگی والدین پر صرف اخلاقی فرض نہیں بلکہ آئینی اور قانونی فرض بھی ہے۔ اگر والدین یہ حقوق ادا نہ کریں تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے۔ یہاں ان حقوق کو زمانی ترتیب سے ہم ذکر کریں گے، جس کے نتیجے میں پہلے اخلاقی اور معاشرتی حقوق آئیں گے اور پھر آئینی حقوق آئیں گے۔ والدین ان حقوق کو سمجھ کر اسی ترتیب سے ادائیگی کی کوشش کریں تو انشاءاللہ نہ صرف والدین اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے بلکہ اولاد کی بہترین تربیت بھی ہو جائے گی۔ یہ اولاد دنیا میں والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک نامی کا ذریعہ اور باعث راحت جاں ہونے کے ساتھ آخرت میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنیں گی۔ بچے کی پیدائش سے پہلے کے حقوق۔ یہ اولاد کے وہ حقوق ہیں جو والدین اپنا اخلاقی اور معاشرتی فریضہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ اگر والدین ان حقوق کی ادائیگی کریں تو ان کو اللہ کے ہاں ثواب ملے گا اور تربیت اولاد کے فریضے کی ادائیگی کے لیے ٹھوس بنیاد فراہم ہوگی، یعنی اولاد کی تربیت کے لیے مناسب ٹریک فراہم ہوگی جس پر ان کی تربیت بہت اچھی طرح سے ہوتی رہے گی۔ لیکن اگر والدین بچوں کے ان اخلاقی حقوق کو نظر انداز کریں تو آئینی قانونی طور پر ان کو مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا، البتہ اولاد کی تربیت کی فریضے کی ادائیگی میں رکاوٹ ضرور رہے گی۔ نیز اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ یہ والدین اپنے بچوں کی کامیاب تربیت کر پائیں گے۔ نمبر 1، اچھے شریک حیات کا انتخاب۔ رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے کے بعد میاں بیوی ہی بعد میں والدین بنتے ہیں، اس لیے اسلام نے اس منصب کی پہلی سیڑھی یعنی شادی کے وقت شریک حیات کے انتخاب سے ہی والدین کی ذمہ داریوں کو شروع کیا ہے۔ جس وقت اپنے لیے شریک حیات کا انتخاب کیا جا رہا ہو اسی وقت ان تمام کوالٹیز یا خصوصیات کا خیال رکھا جائے جن کی اہمیت اسلام نے ہمیں بتائی ہے۔ مثلا بیوی یا شوہر کے انتخاب میں حسن صورت، مال و دولت اور حسب نسب کی جگہ حسن سیرت، اخلاقی اور دینی معیار اور کردار کو سب سے اوپر رکھا جائے، تو بعد میں ازدواجی زندگی اور تربیت اولاد کے مراحل میں پیش آنے والے آدھے سے زیادہ مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے شریک حیات کا انتخاب اولاد کا بنیادی حق ہے، یعنی مستقبل میں ہونے والی اولاد کا پہلا حق ماں باپ پر یہ ہے
کہ ان کے لیے اچھی ماں اور اچھے باپ کا انتخاب کیا جائے۔ یہی خشت اول ہے جس کو درست کیا جائے تو اوپر تعمیر ہونے والی ازدواجی زندگی اور بچوں کی تربیت کی عمارت درست انداز پر تعمیر ہوتی چلی جائے گی، ورنہ خشت اول چونہت معمار کج تا سریا میروت دیوار کج والا معاملہ ہو جائے گا۔ اس حوالے سے قرآن کریم نے یہ واضح ہدایت دی ہے کہ تم ایمان والوں سے ہی اپنا رشتہ ازدواج منسلک کرو۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، کیونکہ ایمان والی عورت مشرک سے بہرحال بہتر ہے، چاہے مشرکہ عورت تمہاری نظروں کو بھاتی ہو۔ اور تم مشرک مردوں سے نکاح مت کیا کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، کیونکہ عبد مومن بہرحال مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک مرد تمہیں پسند ہو۔ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 122۔ اس کی وجہ بھی قرآن کریم نے اسی آیت میں بیان فرمائی کہ دونوں کا انجام مختلف ہے۔ مشرک اور مشرکہ تمہیں جہنم لے جانے کا سبب بنیں گے، جبکہ مؤمنین ایک دوسرے کو جنت کی طرف بلائیں گے۔ بالکل اسی طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ ازدواج کے انتخاب کے وقت دینداری، حسن سیرت اور حسن اخلاق کے معیار کو پہلی ترجیح بنانے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ لوگ عام طور پر رشتہ ازدواج تلاش کرتے ہوئے 4 چیزوں کو معیار بناتے ہیں: حسن و جمال کو، مال و دولت کو، حسب نسب کو، اور دین و اخلاق کو۔ اس کے بعد آپ نے اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تم دین و اخلاق اور حسن سیرت کو اپنی پہلی ترجیح پر رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ ازدواج کے لیے درست شریک حیات کا انتخاب اس سفر کا پہلا بنیادی قدم ہے، جہاں سے عمدہ نسلوں اور ان کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نیک اولاد کی تمنا اور دعا، یہ عنوان ہے۔ شادی کے بعد ہر جوڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی گود ہری ہو، چنانچہ وہ اولاد کی تمنا کرنے لگتا ہے اور تاخیر ہونے پر جتن کرتا ہے کہ کسی طرح سے اولاد کی نعمت میسر آ جائے۔ لیکن نیک اولاد کی تمنا کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت اور اچھے لوگوں کا شیوا رہا ہے۔ اولاد نہ صرف والدین کی شخصی توسیع اور تسلسل کا ذریعہ ہوتی ہے، بلکہ معاشرے کے ارتقاء اور اس کے دوام و تسلسل کا باعث بھی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اس فطری داعیہ اور نیک اولاد کی تمنا اور دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی اولاد مانگیں تو نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ اولاد جب نیک ہو تو والدین کے لیے دنیا میں باعث راحت، باعث نیک نامی اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ نیک اولاد اپنے لیے، والدین کے لیے، خاندان کے افراد کے لیے، ملک و ملت اور معاشرے کے لیے باعث راحت اور باعث خیر و برکت ہوتی ہے۔ وہ ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہوتی ہے جہاں ہر کسی کو راحت ملتی ہو۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اولاد بد نکلے تو والدین کے لیے سوہان روح، اذیتوں کا باعث، خاندان کے لیے بدنامی اور ملک و ملت کے نام پر دھبا بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی تمنا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دعا اولاد کا حق بھی ہے، کیونکہ والدین کی دعائیں اور تربیت اولاد کو درست راستے پر ڈالنے اور سعادت مند بنانے کے لیے اہم سوغات ہوتی ہیں۔ ذیل میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی اولاد کے لیے بعض دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کا تفصیلی مکالمہ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں مذکور ہے۔ سورہ آل عمران میں جس جگہ یہ واقعہ آیا ہے
وہاں حضرت زکریہ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے لیے یہ دعا منقول ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ترجمہ: اس موقع پر زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، پروردگار مجھے اپنے پاک سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور سورہ مریم میں جہاں یہ واقعہ مذکور ہے وہاں دعا کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ فرمایا رب ہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ پروردگار مجھے اپنی طرف سے وارث عطا کر جو میرا اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی وارث ہو، اور میرے پروردگار اسے لوگوں میں پسندیدہ بنا۔ چنانچہ اس دعا کا نتیجہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹا عطا ہونے کی بشارت ملی، جس کا نام خود اللہ نے یحییٰ رکھا اور ان کو اپنا برگزیدہ پیغمبر بنایا۔ نیک اولاد طلب کرنے کی ایک اور دعا سورۃ الانبیاء میں آئی ہے۔ فرمایا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے اکیلے نہیں چھوڑنا اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، لگ بھگ 100 سال اسی طرح بے اولاد گزرے، لیکن رب پر یقین تھا اور نیک اولاد کی تمنا اور دعا کرتے رہے۔ ان کی دعا سورۃ الصافات میں ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کو پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں اولاد عطا فرمائی۔ یوں ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیغمبروں کا ایک طویل اور تاریخی سلسلۃ الذہب شروع ہوا۔ اولاد کے لیے عمر بھر نیکی اور برکت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں نہایت اہم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ قبولیت کی حقدار ہوتی ہیں۔ چنانچہ اپنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں منقول ہے، جو وہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے اور میری دعائیں قبول فرمائیے۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے ایک اور اہم دعا ہم سب کو اور تمام والدین کو سکھائی ہے کہ اولاد ہونے کے بعد بھی والدین اور اولاد کی باہمی محبت و مودت کو بڑھانے اور اسے قائم رکھنے کے لیے اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگا جائے۔ چنانچہ یہ دعا ہمیں اپنی روز مرہ کی دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے۔ دعا یہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگار ہمیں ہماری اولاد اور بیویوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ نیک اولاد کے حصول کے لیے والدین یا والدین بننے کے خواہش مندوں کو دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ نیک اولاد کے حصول کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے نیک اور دیندار شریک حیات کا انتخاب کیا جائے۔ نیک اولاد کے لیے اوپر مذکور ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور اولاد کی پیدائش کے بعد اس کی خوب اچھی تعلیم و تربیت کی جائے اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے حسن سیرت، رشد و ہدایت، اچھے اخلاق و کردار اور اچھے نصیب کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دوران حمل ماؤں کا مثبت طرز فکر و عمل، یہ ایک عنوان ہے۔
بچہ جسمانی، ذہنی، جذباتی، نفسیاتی اور روحانی طور پر کتنا صحت مند ہوگا، اس کا بہت حد تک انحصار دوران حمل ماؤں کے درست طرز عمل پر ہے، کیونکہ 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں اس بچے کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی و نفسیاتی افزائش ہوتی رہتی ہے۔ اس دوران ماں کے روحانی اعمال کا بھی بچے کی فطرت پر اثر انداز ہونا یقینی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق بچہ 50% جسمانی، ذہنی، جذباتی، روحانی اور اخلاقی اطوار نیز مزاج و میلانات والدین سے موروثی طور پر لے کر آتا ہے۔ دوران حمل پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کا حق ہے اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی جان کی حفاظت کے ساتھ اس کو جملہ غذائی و دیگر ضروریات بہم پہنچائیں۔ اگر دوران حمل ماں کے جسمانی اور غذائی ضروریات کی بھرپور تکمیل کے علاوہ جذباتی طور پر بھی ماں خوش رہے اور ذہنی طور پر پرسکون رہے تو اس کے مثبت اثرات یقیناً آئندہ آنے والی نسل پر پڑیں گے۔ اس کے علاوہ دوران حمل دینی و اخلاقی حوالے سے خصوصی طور پر ماں اور عمومی طور پر ماں باپ دونوں کی کارکردگی اچھی ہونی چاہیے۔ رزق حلال کا خوب اہتمام کیا جاتا ہو، فرائض و واجبات، نمازوں اور دعاؤں کی پابندی کی جاتی ہو، اس دوران صدقہ خیرات کا اہتمام کیا جاتا ہو اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہو تو یقیناً اس کے مثبت اثرات بچے کی نیک فطرت اور خوبصورت و سیرت کی تشکیل میں مدد دیں گے۔ عنوان ہے دوران حمل ماں کی جسمانی و غذائی ضروریات۔ چونکہ دوران حمل ماں کو 2 افراد کی غذائی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، ایک خود ماں ہے اور دوسرا پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ، لہٰذا ماں کو متناسب، متوازن اور صحت بخش غذا لینی پڑتی ہے، اور اس ضرورت کی تکمیل میں باپ اور خاندان کے دیگر افراد کو پورا تعاون کرنا چاہیے۔ اس دوران صحت بخش، متوازن اور بھرپور غذا شکم مادر میں پرورش پانے والے بچے کی بھرپور نشو و نما کی ضمانت ہوتی ہے۔ حمل کے دوران خواتین کا سب سے اہم مسئلہ خون کی کمی کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حاملہ کے ساتھ جنین میں شدید کمزوری داخل ہو جاتی ہے، اور یہ کمزوری بعد میں بھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ پیٹ میں ہونے والی نشو و نما کے دوران یہ کمزوری اس کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے۔ خون کی کمی کاربوہائیڈریٹ، غذائیت اور پروٹین والی غذائیں کم استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس لیے دوران حمل ماں کو صحت مند غذاؤں کا بھرپور استعمال کرانا چاہیے۔ خواتین چونکہ نسل تیار کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہیں، اس لیے صحت مند نسل تیار کرنے کے لیے ان کو دوران حمل کے تمام مراحل، ان کے تقاضے اور تمام غذائی ضروریات کا علم ہونا نہایت ضروری ہے، تاکہ شعور کی سطح پر وہ ان مسائل سے خود نمٹ سکیں اور خود صحت مند رہتے ہوئے صحت مند نسل کی تیاری میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ذیل میں حاملہ خواتین کے لیے متناسب غذا کی کچھ تجاویز دی جاتی ہیں۔ حاملہ خواتین کے لیے بہترین غذاؤں کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ زمانہ حمل میں ماں کی متوازن اور صحت بخش غذا اس کے شکم میں پرورش پانے والے بچے کے لیے زندگی کے بہترین آغاز کی ضمانت ہے۔ نہ صرف آغاز میں بلکہ آئندہ زندگی میں بھی یہ بچہ ماں کی اس متوازن اور صحت بخش غذا سے فائدے اٹھاتا رہتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اگر ماں متوازن اور صحت بخش غذا کا سلسلہ جاری رکھے تو نہ صرف اس کا دودھ بچے کو فائدہ پہنچائے گا بلکہ آئندہ بچے کی غذائی عادات اور معمولات پر بھی اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ لہٰذا جو عورتیں ماں بننے کا منصوبہ بنا رہی ہیں یا جو ماں بننے والی ہیں یعنی حاملہ ہیں، ان سب کو فوری طور پر اپنی غذا کی جانب پوری توجہ دینا ہوگی اور ماں بننے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ایک اور مضمون نگار
حاملہ خواتین کی متناسب غذا کے حوالے سے لکھتی ہیں کہ حاملہ خواتین کی غذا میں گوشت، دودھ، انڈے، پھل، دہی، مچھلی وغیرہ کو شامل کرنا چاہیے۔ قبض سے بچنے کے لیے ہرے پتوں والی سبزیاں اور پھل ضرور لیں۔ دودھ، دہی اور لسی کا استعمال بڑھا دیں۔ پہلے 4 مہینے بچے کی نشو و نما میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے اس وقت بچے کی ہڈیوں کی صحیح نشو و نما ہو سکے، اس لیے دودھ دہی کا استعمال لازمی کریں۔ دودھ دہی کے استعمال سے نہ صرف بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بلکہ بچے کا رنگ بھی صاف ہوتا ہے۔ کچھ خواتین کو دوران حمل الٹیوں کی شکایت رہتی ہے۔ اس شکایت میں ان کو کاربوہائیڈریٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے پھلوں کے جوس، دودھ اور کیلوریز وغیرہ کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ نمکیات اور حیاتین کا استعمال بچے کو فائدہ پہنچاتا ہے اور ٹیشوز میں جمع ہو جاتے ہیں اور ڈلیوری کے بعد بھی بچے کی صحت برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسی طرح کیلشیم کی کمی بھی دودھ اور دہی سے پوری ہوتی ہے۔ نیز کیلشیم کے علاوہ آئرن اور وٹامنز کی کمی بھی پوری کی جا سکتی ہے جو دوران حمل نہایت ضروری ہوتی ہے۔ صحت مند اور متوازن غذا زندگی کے ہر مرحلے میں ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کی اہمیت دوران حمل حاملہ خواتین کے لیے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ماں صحت مند ہو تو بچہ بھی صحت مند ہوگا۔ تاہم اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر وقت نہایت اسپیشل کھانا کھانے کا اہتمام کیا جائے، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ حاملہ خواتین کی خوراک میں ویرائٹی اور تنوع ہو، مختلف قسم کی غذا لی جائے تاکہ ہر قسم کی غذائیت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ بہت اچھا ہوگا کہ آپ اپنی غذا میں وٹامنز اور منرلز کا باقاعدگی سے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ فوڈ سپلیمنٹ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اپنی پسند و ناپسند کو چھوڑ کر بہترین، متوازن اور غذائیت سے بھرپور چیزوں کا استعمال کریں۔ اس دوران پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کو انرجی، کیلوریز کے ساتھ ساتھ وٹامنز، فائبر اور منرلز بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ آپ کے نظام انہضام کو درست رکھتی ہیں، قبض سے بچاتی ہیں۔ روزانہ کم از کم 5 طرح کے پھلوں اور سبزیوں کی ویرائٹی استعمال کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کا استعمال۔ ایسی خوراک جس میں کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین شامل ہو دوران حمل خواتین کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ ان سے بڑی مقدار میں کیلوریز حاصل کی جا سکتی ہیں جو ماں اور پرورش پاتے ہوئے بچے کے لیے ضروری ہے۔ ان میں دودھ، دہی، لسی، پنیر، مختلف قسم کے پھل اور ان کے جوسز، مختلف قسم کی سبزیاں اور سلاد، گندم، چاول، دالیں، گوشت، سبزیاں، انڈے اور مچھلی وغیرہ شامل ہیں۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ ان کو پکاتے ہوئے بہت زیادہ تیل کے استعمال سے بچا جائے اور تیل میں زیادہ تل کر ان کی غذائیت کو جلا کر ختم نہ کیا جائے۔ ان کے علاوہ ڈرائی فروٹ مثلاً اخروٹ، پستہ، بادام وغیرہ، خاص کر مغزیات، پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کی اچھی نشو و نما اور خود ماں کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ جذباتی و نفسیاتی توازن۔ بچے والدین کے نسلی تسلسل کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق بچے اپنے والدین سے 50% عادات و اطوار، طبیعت، مزاج اور جذباتی کیفیات وغیرہ موروثی طور پر لے کر پیدا ہوتے ہیں، جبکہ 50% ان چیزوں کی تشکیل میں والدین کی تربیت، گھر، خاندان، معاشرہ اور ماحول اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک اچھا انسان جذباتی و نفسیاتی طور پر متوازن ہوتا ہے۔ وہ ڈپریشن اور نفسیاتی عوارض سے پاک ہوتا ہے۔ وہ جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھنا جانتا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو جذبات کے حوالے کرتا ہے۔ بہرحال جذباتی توازن یا عدم توازن کا نصف حصہ موروثی طور پر والدین، خاص کر ماں سے بچے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس لیے والدین کے لیے، خاص کر ایام حمل کے دوران والدہ کے لیے جذباتی طور پر نہایت متوازن ہونا ضروری ہے۔
اگر دوران حمل ماں خوش رہے، اس کی جذباتی کیفیت متوازن ہو، اس کی سوچ اچھی ہو، وہ پر امید رہنا جانتی ہو، وہ ہمیشہ خوشی کی کیفیت کے ساتھ رہتی ہو، مثبت سوچ کی حامل ہو اور مایوسی کو اپنے قریب بھی نہ آنے دیتی ہو، تو اس کے مثبت اثرات نومولود بچے پر پڑیں گے اور وہ ان تمام مثبت کیفیات کے ساتھ دنیا میں آنکھ کھول لے گا۔ یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب شوہر، خاندان اور سسرال کے دیگر افراد اس حوالے سے اس حاملہ ماں کی مدد کریں، اس کے روزمرہ کاموں میں اس کی مدد کی جاتی ہو، اس کی خوراک کا خیال رکھا جاتا ہو، اس کے ساتھ اچھا اور محبت والا رویہ روا رکھا جاتا ہو۔ غرض حاملہ عورت میں دوران حمل اچھی کیفیات کی پرورش کے لیے میاں بیوی سمیت پورا خاندان کام کرتا ہے۔ اس طرح ماں میں موجود ان خوشگوار کیفیات کا اثر پیٹ میں پرورش پانے والے بچے پر پڑے گا۔ وہ بچہ بھی خوش مزاج ہوگا، جذباتی طور پر متوازن ہوگا، مایوسی کے سائے میں آنے والا نہیں ہوگا، بے جا غصہ، چڑچڑاپن اور مایوسی کی کیفیات سے محفوظ ہوگا، مثبت سوچوں کا حامل اور متوازن زندگی گزارنے کا عادی ہوگا۔ اس سلسلے میں شوہر اور خاندان کے دیگر افراد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ ایسی نسل تیار کرنا چاہتے ہیں جو جذباتی رجحانات کے حوالے سے صحت مند ہو اور مزاجاً متوازن ہو، تو حاملہ عورت کی غذا اور خوراک کے ساتھ اس کی جذباتی و نفسیاتی کیفیات کا بھی خوب خیال رکھیں۔ جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، اس کو سکون و راحت پہنچانے کی کوشش کریں، اس کو نفسیاتی الجھنوں سے بچا کے رکھیں، اس کو ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اس سے آنے والی نسل معتدل مزاج اور اچھے اخلاق و عادات کی حامل ہوگی۔ دوران حمل ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو پیدائش کے بعد بچے کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ متوازن مزاج، اچھی عادتوں اور خوبصورت کیفیات کا حامل ہوگا انشاءاللہ۔ دینی ضروریات کی تکمیل۔ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ جس طرح انسانی جسم کی بنیادی ضروریات میں اچھی غذا، بہتر خوراک، مناسب آرام اور ورزش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ صحت مند و توانا طرز زندگی اختیار کرے، بالکل اسی طرح روح کی بھی کچھ ضروریات ہیں۔ چونکہ روحانی ضروریات کا سامان ہمارے دین کے پاس ہے، لہٰذا دینی احکامات کو ہم دینی و روحانی ضروریات کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان خاندان ہمیں اپنی نسل کے لیے دینی روحانی ضروریات کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے۔ یہ انتظام دوران حمل سے ہی خصوصاً ماں کو اور بالعموم ماں باپ دونوں کو کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ باپ کی ذمہ داری روزی روٹی کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اگر باپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی حاملہ بیوی کے لیے حلال روزی کا انتظام کرے تو حلال روزی سے بننے والا خون یقیناً نیک جذبات اور نیک خواہشات کا باعث بنے گا۔ پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کو بھی حلال روزی ملتی رہے گی، جس سے اس بچے کی سرشت میں نیکی اور تقوی داخل ہوگا۔ اس حوالے سے ماں کا کردار نہایت اہم ہے کہ اسی کے دل کی دھڑکن کے ساتھ بچے کا دل بھی دھڑکتا ہے، اسی کے لقمے سے بچے کی روزی کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، تو یقیناً اسی ماں کے خیالات و احساسات، سوچ و فکر اور کردار و عمل سے پیٹ میں پلنے والا بچہ یقیناً متاثر ہوگا۔ ماں کے خیالات و احساسات میں خدا کی قدرت پر ایمان کامل ہو، وہ ہمتاً شکر گزاری کے احساسات سے معمور ہو، وہ ہر وقت خدا کی اطاعت کی فکر میں محو ہو، وہ نماز و روزہ اور دیگر فرائض و واجبات کی پابندی کی کوشش کرتی ہو، وہ قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار سے اپنے اوقات کو مزین کرتی ہو، غرض وہ اپنی روحانی دنیا کو ہر دم آباد رکھتی ہو، تو اس کے اثرات اس کے پیٹ میں پلنے والی جان پر ضرور پڑیں گے۔ جس طرح ماں کے دل کی دھڑکن کے ساتھ بچے کا دل بھی دھڑکتا ہے، اسی طرح ماں کے احساسات و خیالات کا اثر وہ ضرور قبول کرے گی۔
بلکہ ماں کے احساسات اور ماں کا روحانی کردار اس بچے کی روح میں فطری طور پر نقش اور ثبت ہو جائیں گے۔ اس طرح ایماندار، شکر گزار اور روحانی دنیا کو آباد کرنے والی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ بھی روحانی انوار و برکات سے معمور ہوگا۔ انشاءاللہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر معاملہ برعکس ہو، خود ماں باپ کی روحانی دنیا ویران ہو، وہ لقمہ حلال کا اہتمام نہ کرتے ہوں، حرام لقمے سے اپنا پیٹ بھرتے ہوں اور اسی سے اپنے بچے کی روزی روٹی کا بھی انتظام کرتے ہوں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کام چوری، احساس غیر ذمہ داری، لاپرواہی، نماز، روزہ و دیگر فرائض و واجبات کو ترک کرنا ان کے لیے کوئی اہم مسئلہ نہ ہو، نئی آنے والی جان کے لیے ان کے پاس کوئی روحانی پلاننگ نہ ہو، تو یقیناً جو بچہ پیدا ہوگا وہ موروثی طور پر اچھے اوصاف سے خالی ہوگا، بلکہ والدین کے یہ برے اوصاف اس میں سرایت کر چکے ہوں گے، اور دینی و روحانی طور پر کمزور نسل تیار ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کو جسمانی، جذباتی اور دینی و روحانی طور پر صحت مند بنانے کے لیے ماں باپ شروع سے ہی یعنی دوران حمل سے ہی پلاننگ کے ساتھ کام کریں۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اس طرح کی کوشش کریں گے، وہ بچے کی پیدائش کے بعد دوران تربیت اور زندگی کے ہر مرحلے میں اپنی کوششوں کے ثمرات ضرور سمیٹیں گے انشاءاللہ۔